تو حضرات توجہ فرمائیے، ہماری بات جو چل رہی ہے، حقیقت میں جو ہماری بات چل رہی ہے تو وہ قاضی ہند پہ نہیں بلکہ قاضی بہیڑی پہ چل رہی ہے، جس کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ میری جان اور شان ہے بہیڑی، ہمالیہ کی مانند علم کی چٹان تھی بہیڑی، اور جس میں رہتی تھی ایک قاضی بہیڑی کی ہستی، اس مہان بستی کا نام ہے بہیڑی۔ میرے بھائیوں، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے قاضی بہیڑی پیر طریقت رہبر راہ شریعت علامہ و مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب نے جو دین کی خدمت کی، جو قوم کی خدمت کی ہے، تو صرف ایک پلیٹ فارم یعنی صرف خانقاہ میں بیٹھ کر کے صرف مریدین کی، متوسلین کی زکوٰۃ نہیں وصولی ہے، بلکہ آپ نے خانقاہ میں بیٹھ کر کے، میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ آپ نے قوم کی تعویذات کے ذریعے سے، روحانی علاج کے ذریعے سے آپ نے دین کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی ہے کہ رہتی دنیا کبھی اس خدمت کو، اس احسان عظیم کو کبھی بھلا نہیں سکتی ہے۔ آپ نے درسگاہ میں بیٹھ کر کے آپ نے اپنے طلبہ اکرام کی ایسے جامع معرفت سے ان کو سرفراز فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کے کبھی بھی تلامذہ ختم ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، آپ کے تلامذہ کی مثال اس روئے زمین پہ ایسی ہی ہے جیسا کہ آسمان میں آفتاب و ماہتاب کی مثال ہے۔ حضرات، آپ کہیں گے کچھ تلامذہ کا، مشہور جو تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، جو ان کے چیلے ہیں، ان کا کچھ اسماء گرامی آپ بیان کر دو، تو حضرات میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں؟ حضرات، کچھ بہیڑی میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ایسی ہیں کہ جس میں سے ایک، جس کو کہیے نافرمان اولاد، آپ نے اپنے طلبہ کو علم و معرفت سے سرفراز فرمایا، مگر آپ کی اولادیں نہ خلف نکل گئیں، نہ ہنجار نکل گئیں اور دوسرے سلسلے میں چلی گئیں، اور پھر انہوں نے سلسلہ رضویہ کی گستاخی کرنا شروع کر دی۔ میں وہ عالم ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ مگر اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شاگردوں میں سے جو مشہور شاگرد ہیں، وہ ایک بہیڑی میں بھی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہماری بہیڑی میں جو فسادات، خانقاہی فسادات آتے ہیں، کہ ان جو فسادات، خانقاہی فسادات جو پیدا کرتا ہے، تو وہ 3 مولوی ہیں۔ ان 3 مولویوں میں سے ایک مولوی ایسے بھی ہیں جو علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب کے شاگرد ہیں۔ حضرات، آپ کہیں گے نام بتا دیجئے، میں نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ میری باپ کی عمر کے ہیں، مگر ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اس بہیڑی میں خانقاہی فسادات کیوں مچاتے ہیں، خانقاہی فسادات کے طوفان کیوں آتے ہیں۔ حضرات، علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب نے اپنے جتنے بھی تلامذہ بنائے، ان میں سے اکثر آپ کے بے وفا بن گئے اور آپ کے غدار بن گئے، اور آپ نے جتنے بھی اپنے مقتدی بنائے، جتنے بھی مقتدی تھے، وہ بھی ایک نمبر کے، نہ خلف نہ ہنجار۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دنیا میں کہیں وفا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ اپنے تلامذہ سے وفا مل جائے گی، نہیں میرے بھائیوں۔ اپنے شاگردوں سے وفا مل جائے گی، نہیں میرے بھائیوں۔ مقتدیوں سے وفا مل جائے گی، نہیں میرے بھائیوں۔ نہ مقتدی وفا کرنے والے ہیں، نہ تلامذہ وفا کرنے والے ہیں، نہ اولاد وفا کرنے والی ہے۔ ہاں، اگر وفا ہے تو صرف وہ رب کی ذات میں ہے، کہ رب سے وفا ملے گی، اور ہمیں امید ہے کہ رہتی دنیا کبھی بھی قاضی بہیڑی کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ تو حضرات، میں نے جو 4 پنکتیاں لکھی تھیں کہ میری جان و شان ہے بہیڑی، ہمالیہ کی مانند علم کی چٹان بھی بہیڑی، جس میں رہتی تھی یہ قاضی بہیڑی کی ہستی، اس مہان بستی کا نام ہے بہیڑی۔ حضرات، جب ہمارے علاقے کے نہیں بلکہ ضلع بریلی شریف میں بہت ہی زیادہ یہ 2 شخصیتیں تھیں، ایک رامپور شریف میں جو قاضی رامپور تھے، ان کا بھی نامی اسم گرامی علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب تھا، اور ہمارے قاضی بہیڑی علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب
یہ دونوں عظیم ہستیاں تھیں اپنے وقت کی، ایک عظیم پائیدار خانقاہ رضویہ کی، مرکز اہل سنت بریلوی شریف کے یہ دو سچے سپاہی تھے، کیونکہ ان کو روحانی فیض ملا تھا مفتی اعظم ہند کے ذریعے سے، اور مجدد دین و ملت کے ذریعے سے آپ اس فیض کے ذریعے سے قوم کی خدمت کرتے تھے۔ اگرچہ مفتی اعظم ہند کا فیض آج بھی جن ذاتوں میں مفتی اعظم ہند کا فیض نظر آتا ہے، اگرچہ وہ ذات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، آج بھی مفتی اعظم ہند کا آج اس روئے زمین سے اس ظاہری زندگی کا روپوش ہونے کے بعد بھی آج ہم کو بہت سارے بڑے بڑے علماء میں ہم کو مفتی اعظم ہند کا فیض نظر آتا ہے۔ ہم کو وہ صرف علماء میں ہی نہیں بلکہ ہم کو بہت سارے مدرسین میں مفتی اعظم ہند کا فیض نظر آتا ہے۔ ہم کو مدرسین اکرام ہی میں نہیں بلکہ ہم کو تو کچھ ایسے شعراء ہیں ہمارے بریلی شریف میں کہ جو کہتے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم ایک لمبی عمر کے بعد میں بھی ہماری آواز ویسی کی ویسی ہے، یہ صرف مفتی اعظم ہند کا فیض ہے۔ تو میرے بھائیوں، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، مگر میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے مفتی اعظم ہند، میں کون سے تلامذہ میں، کون سے ایسے مرید میں فیض نہ آیا تیرا۔ تو میرے بھائیوں، مفتی اعظم ہند کا فیض جہاں علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں جو قاضی بہیلی رامپور، قاضی بہیلی نہیں بلکہ قاضی رامپور تھے، ان میں بھی فیض کی کرنیں جھلکتی تھیں، اور دوسرے نمبر کے جو ہمارے قاضی بہیلی علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب، یہ دونوں ذات ایسی تھیں، انہوں نے تینوں پلیٹ فارم پہ بہت ہی دل و جان سے دین کی خدمت کی تھی۔ علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں قاضی رامپور نے بھی پوری زندگی درس و تدریس کے ذریعے سے قوم کی خدمت کی، اور یہ قاضی بہیلی علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب، انہوں نے بھی جو سلسلہ شیعہ کے شاخ سلسلہ جو بشیریہ ہے اور بشیریہ سے شرافتیہ، اس سلسلہ شرافتیہ کے ذریعے سے جو فیض آپ تک پہنچا، اور آپ خانقاہ رضویہ کا فیض بھی آپ تک پہنچا، تو دونوں فیض کی جو نہریں آپ میں، جو کرنیں آپ میں جو جھلکتی تھیں، اس کا فیض کے ذریعے آپ نے دین کی بھی خدمت کی ہے، آپ نے قوم کی بھی خدمت کی ہے۔ افسوس افسوس موت کا نام گالی نہیں، جانا تو سب کو ہی ہے، مگر میرے بھائیوں، آپ نے جتنے بھی اپنے تلامذہ بنائے وہ سب ایک نمبر کے فراڈ غدار نکلے۔ آپ نے جتنے بھی اپنے مقتدی بنائے وہ سب ایک نمبر کے غدار فراڈ نکلے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں وفا نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہندوستان میں نے یہی بات کہی تھی کہ ہمارے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے روئے زمین پہ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 پلیٹ فارم کو چننا پڑے گا، 3 پلیٹ فارم میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ آپ تبھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں، چاہے وہ میدان جہاد ہو، چاہے وہ میدان مناظرہ ہو، چاہے وہ میدان تصنیف ہو، چاہے وہ میدان تدریس ہو۔ اگر کسی میں بھی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تینوں میں سے کسی میں بھی، تو آپ کو خانقاہ میں آنا پڑ جائے گا، آپ کو مدرسے میں آنا پڑ جائے گا، آپ کو مسجد میں آنا پڑ جائے گا۔ آپ یہ کہیں کہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا اور پھر اللہ کا ولی بن جاؤں گا، نہیں میرے بھائیوں۔ آپ اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ مریدین کی زکوٰۃ وصولو، مریدین کے یہاں ایک ہفتہ بنا دعوت کے پہنچ جاؤ غلہ وصولنے کے لیے، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ مسجدوں میں جاؤ۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج میرا بھائیوں، ہمارے علامہ و مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب نے تینوں پلیٹ فارم پہ کام کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں خانقاہ رضویہ کے علاوہ جتنے بھی سلاسل ہیں، ان کے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، ان میں صرف علم کی ہی کمی نہیں بلکہ تقوی کی بھی کمی ہوتی ہے، اور تقوی کی بھی نہیں بلکہ زہد اتقاء کی اتنی کمی ہے میرے بھائی، انہوں نے پیرا مریدی کا مطلب ہی الٹا کر دیا۔ پیرا مریدی کا جو مطلب تھا قوم کی خدمت کرنا، بالکل الٹا کر دیا۔ اے میرے بھائیوں، خانقاہ میں جو پڑھائی ہوتی تھی تو وہ دل کی صفائی ہوتی تھی، پڑھائی کے ذریعے دل کی صفائی ہوتی تھی۔ مدرسوں میں میرے بھائیو جسم کی تربیت ہوتی ہے اور خانقاہوں میں روح کی تربیت ہوتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور مساجد کے اندر
جسم اور روح دونوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کوئی اپنے وقت کا شرابی ہو، جواری ہو، لیکن اللہ کے سامنے جھکے گا، 5 وقت نماز پڑھے گا۔ اور میرے بھائیوں، مگر یاد رکھو جو مساجدیں ہیں یہ بنا خانقاہوں کی نہیں چل سکتی، بنا مدرسے کی نہیں چل سکتی۔ جب میرے بھائیوں ہمارے ہندوستان کے اندر جب مدارس ہی نہیں رہیں گے تو بتاؤ یہ مساجد کا امام آپ کو کہاں سے ملے گا؟ بتاؤ اہل سنت کی عوام، بتاؤ تمہاری ماں باپ کی قبروں پہ اور کانوں پہ اذان کون پڑے گا؟ تمہارے بچوں کے کانوں پہ۔ جب تمہاری ماں باپ کی روح نکلتی ہے اس وقت میں سمل کی بسم اللہ بھی یاد نہیں ہوتی، اس وقت امام صاحب کو ٹٹولتے ہو، اور جب مر جاتے ہیں تو ان کو لات مار دیتے ہو۔ میرے بھائیو، جب تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام اگر کوئی انسان اس کے کان میں اگر پہنچاتا ہے تو وہ امام صاحب ہیں، پیر صاحب نہیں آتے ہیں۔ پیر صاحب بتاؤ کہ جو خانقاہ گدی نشین ہیں وہ تمہارے بچے کی کان میں اذان پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ اگر بلانا ہے پیر صاحب کو تو پہلے اتنا موٹا نذرانہ، جو میرے بھائیوں اتنی موٹی تھون نہیں، اتنا موٹا نذرانہ ہونا چاہیے۔ جب تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو سورہ یاسین کون پڑھتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے پیر جی پڑھتے ہیں، یا تمہارے لیڈر جی پڑھتے ہیں، یا تمہارے سرپنچ جی پڑھتے ہیں؟ بتاؤ۔ ائمہ اکرام کو گری نظروں سے دیکھنے والوں، اے قوم کے سرپنچوں، قوم کے ودھائکوں، قوم کے منسٹروں، قوم کے ایم پی او اور پرائم منسٹروں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم مرنے کے قریب ہوتے ہو تو بتاؤ تو صحیح، جب تمہاری مہاماری آتی ہے تو تم تھالی اور تالی بچاتے ہو؟ میرے بھائیو، تھالی اور تالی کے ذریعے سے کرونا کبھی نہیں بھاگے گا۔ اگر کورونا کو بھگانا ہے ہندوستان سے تو اذان پڑھنا پڑ جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی مہاماری کیوں نہ آ جائے، مگر اللہ کے ذکر کے سامنے ساری بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، ساری مہاماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ 7 مقام بتائے اللہ کے رسول نے کہ 7 مقام ایسے ہیں، آگ لگ جائے تب تم اذان پڑھو، راستہ بھول جائے تب تم اذان پڑھو، بچہ پیدا ہو تب تم اذان پڑھو، جب کوئی مہاماری آئے تب تم اذان پڑھو، جب تمہارے گھروں میں طوفان آ جائے، شیطان گھس جائیں تب اذان پڑھو۔ یہ 7 جگہ آئی ہیں، اللہ کے رسول نے بتائی ہیں میرے بھائیوں، لیکن آج پرائم منسٹر سب نااہل ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے جب تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تمہارے ماں باپ کی قبر پہ اذان کون پڑھتا ہے؟ کان میں اذان کون پڑھتا ہے؟ تمہارے بچوں کو اللہ کا نام لینا کون سکھاتا ہے؟ بتاؤ۔ یہ انگلش میڈیم کے یہ تم انگلش میڈیم کے جتنے بھی ٹیچر ہوتے ہیں جو ایک مہینے میں 50 ہزار روپے وصول لیتے ہیں کتابوں کے نام پہ، میرے بھائیوں، سواری کے نام پہ، کپڑوں کے نام پہ، جوتوں کے نام پہ، ڈریس کے نام پہ، میرے بھائیوں، تہوار کے نام پہ 50 ہزار روپے مہینہ ان ماں باپ تل پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے ماں باپ سے وصول لیتے ہیں۔ لیکن وہی ایک گاؤں کا امام جب اذان پڑھنے اور اللہ کا نام سکھانے کے بعد میں وہ پروردگار عالم جس کا نام لینے کے لیے کوئی بھی میرے بھائیوں قیمت نہیں لی جا سکتی، مگر میرے بھائیوں جب قیمت نہیں لیتے ہیں تو کم از کم تمہیں شرم آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے۔ جہاں تم انگلش میڈیم میں تم 1 مہینہ میں صرف جب گاندھی جینتی آتی ہے، جب 1 جنوری آتی ہے تو تم تہوار پہ جب تمہارے بچوں کے ٹیچر مانگتے ہیں لاؤ 500 روپیہ لاؤ تو تم خوشی سے دے دیتے ہو، لیکن وہی مولوی صاحب جب اپنی جمعراتی مانگتے ہیں، جب مہینہ مانگتے ہیں تو تمہاری ماں مر جاتی ہے۔ تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ بتاؤ یہودی کتنا اپنا مذہب سے پیار کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہے؟ اے قوم مسلم کے مردہ دل مسلمانوں، قوم کے خواتینوں، تمہارے دلوں میں ذرہ برابر بھی قوم کی اس مذہب اسلام کی محبت نہیں۔ یہودی کتنی محبت کرتے ہیں، کرسچن کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، بچہ پیداوار میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اسرائیلیوں میں، تو وہ یہودی عورت
اپنے مذہب کے مطابق وہ گणت کے سوال حل کرنا سیکھتی ہے تاکہ بچے پہ اس کا اثر پڑ جائے۔ یہودی اپنے مذہب کا ساری باتیں بتاتی ہے تاکہ بچہ خراب نہ ہو جائے، لیکن بچہ جب مذہب اسلام کے میرے بھائیوں ان شہری مسلمانوں کے بچے، ان امیروں کے بچے، ان سرپنچوں کے بچے، ان منسٹروں کے بچے جو صرف نام نہاد مولوی، یہ صرف نام نہاد مسلمان ہیں، ان کو مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صرف نام رکھ لیا، صرف نام نہاد رکھ لیا میرے بھائیوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ کروڑ پتی ارب پتی، یہ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے، یہ ڈون مافیا کے بچے میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے، اسمارٹ سٹی میں رہنے والے میرے بھائیوں، ان کے گھروں پہ سب سے پہلے مولوی پہنچتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے تھوندی مولوی جو ہوتے ہیں، کتے، یہ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور سب سے بڑا سلام کرتے ہیں۔ انہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ سوتی ہے بیاجی ہے، یہ کچھ مطلب نہیں۔ پیر جی تو سوچتے ہیں ایک دن دعوت ہونے کے بجائے ایک پوری سال یہیں پر دعوت ہو جائے میرے بھائیوں۔ تو مرید ان کے دروازے سے ہٹنے، پیر ان کے دروازے سے ہٹنے کا نام نہیں، مولوی ان کے دروازے سے ہٹنے کا نام نہیں۔ تو یہ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ جب پیر ہمارے دروازوں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، آپ جا کر کے دیکھ لیجیے ممبئی میں پورے ہندوستان کا پیر آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ ممبئی جہاں آسمان سے میرے بھائیوں رحمت کی بارش بھی ہوتی ہے، زحمت کی بھی بارش ہوتی ہے، گلیاں کوچے میرے بھائیوں گندگی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ممبئی میں میرے بھائیوں مرید، پورے ہندوستان کا مرید وہاں آپ کو مل جائے گا، پیر مل جائے گا، آپ کو مرید بھی ملے گا، مریدن بھی ملیں گے، پیر بھی ملے گا، مولوی بھی ملیں گے، سب کچھ آپ کو وہیں مل جائیں گے میرے بھائیوں۔ یہ زکوٰۃ پیروں نے میرے بھائیوں بیڑا غرق کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قوم کے یہ سپاہی، یہ پیر نہیں، یہ مرید و مریدن کے دروازے پہ کھٹکھٹانے والے اور اپنا چندہ وصولی کرنے والے نہیں میرے بھائیوں۔ اگر قوم کے اگر کوئی وفادار ہے تو یہ امام ہے۔ جب تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اذان کون پڑھتا ہے؟ جب تمہاری دو رشتے ملنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ تم ایئر میرج کرو چاہے لو میرج کرو، ایئر میرج کرو لو میرج کرو، اگرچہ تمہارے شادی شدہ کا شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ میں زندگی گزارنا ہے، اس کے ساتھ میں صرف دلوں کے رشتے اور جسموں کے رشتے بنانا ہے، مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نسل چلانا ہے میرے بھائی۔ اگر نسل چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہمارے ہندوستان میں یہ شہری کوئی شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ سیکس تو فری ہے، سیکس جس کے ساتھ چاہو کر لو میرے بھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب تمہارے رشتے جڑتے ہیں تو رشتے جوڑنے میں سب سے پہلے کون مولوی صاحب آتے ہیں اور ان کو 5,000 روپے تمہیں کرنے پڑ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے ہندوستان ہی میں نہیں، ہمارے بحیرے ہی میں نہیں، بلکہ پورے بر اعظم میں، پورے روئے زمین پہ جتنے بھی ہمارے ائمہ جو دین کے سپاہی ہیں ان کا حال بہت برا ہے، بہت برا حال ہے۔ قوم کچھ دینے کو تیار نہیں، حکومت کچھ دینے کو تیار نہیں، حکومت سیلری دینے کو تیار نہیں، قوم ششماہی دینے کو تیار نہیں میرے بھائیوں۔ تو کیا ہوگا؟ کون اپنے بچے کو عالمی دین بنائے گا؟ یہ قوم کی غلامی کی زنجیریں جو امامت کے ذریعے سے پڑ جاتی ہیں، امامت کی صورت میں جو غلامی کی زنجیریں پیروں میں پڑ جاتی ہیں میرے بھائی، کون مسلمان پاگل ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں قوم کو دروازوں پہ بھٹکاؤں؟ میرے بھائیو کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ کتنا مولوی اگر ہندوستان میں بے روزگار ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں اس لاک ڈاؤن میں، تو میرے بھائیو 3 کروڑ سے زیادہ یووا جو نوجوان ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں، وہ بے روزگار بیٹھے ہیں، ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، شادی بیاہ کے لیے خرچہ نہیں۔ یہ قوم مسجدوں میں اماموں کو تنخواہیں دیتی ہے، اگر 300 روپے ہر گھر سے جاتے ہیں تو 300 گالیاں چلی جاتی ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، میرے قاضی بہیڑی علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب نے بھی گالیاں سنی ہیں، قوم کی گالیاں سنی ہیں، اپنے طلبہ کی بھی گالیاں سنی، قوم کی بھی گالیاں سنی، مگر ان کو برداشت کیا۔ اے میرے طلبہ اکرام، اے میرے ائمہ اکرام،
تم دین کے سپاہی ہو، تم ہی اس قوم کا بیڑا اٹھانے والے ہو۔ میں قرآن پاک کے ذریعے سے تمہیں ساری باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ آؤ قرآن کو اٹھاؤ۔ یہ خانقاہوں میں آج پوری خانقاہیں برباد پڑی ہیں، مدارس برباد پڑے ہیں، مفلسی کی زد میں آ گئے، یہ ہماری خانقاہیں امیری کی زد میں آ گئیں، ہماری مساجد سیاست کی زد میں آ گئیں، سیاست کی زد میں آ کر کے مساجد برباد ہو گئیں، مدارس مفلسی کی زد میں آ کر کے برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہماری خانقاہ امیری کی زد میں آ کر کے امیروں نے، امیر زادیوں نے سب برباد کر کے رکھ دی۔ اے میرے بھائیوں، میں چلتا چلتا آپ کو یہ بات اور بتاتا چلوں۔ اے میرے بھائیوں، آپ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ سورہ بقرہ میں جو یہ بات بتائی، انہی پیروں کے لیے بتائی، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 میں پروردگار عالم نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اب دیکھو، آپ بازار میں جائیے تو پیسے سے آپ کو انگور مل جائیں گے، پیسے سے آپ کو اناج مل جائے گا، جتنی بھی بازار میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی، مگر تجارت صرف پیسے سے نہیں ہوتی ہے، تجارت تو بہت ساری طریقے کی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تجارت تو 1000 طریقوں کی ہوتی ہے، آپ پہچان ہی نہیں سکتے۔ تجارت تو میرے بھائیوں ہدایت کے بدلے گمراہی کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اور ہدایت کیا چیز ہے؟ اے میرے بھائیوں، جنہوں نے دنیا کو گلے لگا لیا اور آخرت کو ٹھوکر مار دی، تو میرے بھائیوں جو آخرت کو جنہوں نے اپنا لیا، تو میرے بھائیوں تو وہ انہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو خریدا، یعنی انہوں نے گمراہی کو ٹھوکر مار دی اور ہدایت کو انہوں نے گلے لگا لیا۔ آؤ اٹھاؤ قرآن مجید اور آیت نمبر 86 اٹھا کر کے دیکھو۔ پروردگار عالم نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کے ذریعے سے آخرت کو بیچ دیا، یعنی دنیاوی زندگی کو انہوں نے خرید لیا بالآخرہ، کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں۔ آج ان پیروں نے، خانقاہیوں نے دنیا کو لے لیا، آخرت کو بیچ دیا۔ اب فقیری جو نام ہیں تو وہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو خریدنے کا نام ہے، دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچنے کا نام نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ میرے بھائیوں، اب اللہ کی ولایت جو ملتی ہے اس کو ملتی ہے جنہوں نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو خریدا، دنیا کو ٹھوکر مار دی اور آخرت کو گلے لگا لیا۔ اے میرے بھائیوں، اور آ کر کے دیکھ لو میرے بھائیوں، اٹھا سورہ بقرہ آیت نمبر 175 میں پروردگار عالم نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، والعذاب، اور عذاب کو انہوں نے خرید لیا، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں۔ اب دنیاوی زندگی کو تم نے لے لیا، اب تم یہ سوچو کہ ہم کو اللہ کے رسول کی اور اللہ پاک کی ہم کو مغفرت مل جائے گی، اللہ پاک ہم کو معاف کر دے گا۔